اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم طئی اور شاہ روم۔ ملک یمن میں ایک قبیلہ طیبہ تھا جس کا سردار حاتم طئی تھا، جو اپنی سخاوت میں بے مثل تھا۔ حاتم طئی کے پاس ایک بہترین عربی النسل گھوڑا جو اپنی خوبصورتی اور تیز رفتاری میں بے مثل تھا۔ ایک مرتبہ شاہ روم کے دربار میں حاتم طئی کی سخاوت اور اس کے پاس موجود اس عربی النسل گھوڑے کی تعریف کی گئی، اور ہر شخص اپنی معلومات کے مطابق تعریف کر رہا تھا۔ شاہ روم نے جب اپنے درباریوں کی باتیں سنی تو سوچا کہ کیوں نہ حاتم طئی کو آزمایا جائے، اور بغیر آزمائے کسی کے متعلق ایسی رائے قائم کرنا دانش مندی نہیں۔ شاہ روم نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سے کچھ لوگ حاتم طئی کے پاس جائیں اور اس سے گھوڑا طلب کریں۔ اگر حاتم طئی انہیں وہ گھوڑا دے دے تو تعریف کے لائق ہے، اور جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے وہ درست ہے۔ اگر اس نے وہ گھوڑا نہ دیا تو پھر جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے وہ غلط ہے اور ریا پر مبنی ہے۔ درباریوں نے بادشاہ کی رائے کو اہمیت دی، اور پھر وزیر اعظم کی قیادت میں کچھ لوگوں کا وفد حاتم طئی کے پاس پہنچا۔ جس وقت یہ وفد حاتم طئی کے پاس پہنچا اس وقت رات ہو رہی تھی۔ اتفاقاً اس رات شدید بارش ہوئی، اور بادل اس انداز میں برس رہے تھے کہ حاتم طئی کے لیے اتنے زیادہ مہمانوں کو سنبھالنا، ان کے آرام کا انتظام کرنا اور ان کے کھانے کا خیال رکھنا دشوار ہوا۔ بہرحال حاتم طئی نے مہمانوں کو بھنا ہوا گوشت کھلایا اور انہیں آرام دہ بستروں پر لٹایا۔ صبح ہوئی تو وزیر اعظم نے دوران گفتگو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اور حاتم طئی سے وہ گھوڑا مانگا جس کی شہرت عام تھی۔ حاتم طئی نے جب وزیر اعظم کی بات سنی تو کہنے لگا کہ اب افسوس کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ گھوڑا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ رات جب آپ کا قافلہ آیا اور موسم خراب تھا تو میرے لیے ممکن نہ تھا کہ میں چراگاہ سے کوئی دوسرا جانور منگواتا اور اسے ذبح کر کے آپ کی دعوت کرتا۔ اس وقت گھر میں میرے پاس وہی گھوڑا موجود تھا، میں نے اسے ذبح کروا دیا، اور مجھے یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوتے۔ وزیر اعظم نے حاتم طئی کی بات سنی تو کہنے لگا کہ آپ کی جتنی تعریف ہم نے سنی، آپ بلا شبہ اس تعریف سے زیادہ کے حقدار ہیں۔ پھر جب اس وفد نے واپس جا کر شاہ روم کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، حاتم طئی واقعی تعریف کا حق رکھتا ہے۔ نیز اس حکایت کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے۔